دوستو آج آپ کو جس دربار کا وزٹ کروا رہے ہیں وہ ہے حضرت خواجہ شاہ سلیمان۔ آپ کا دربار تحصیل توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے۔ آپ کا تعلق جعفر قبیلے سے تھا۔ آپ گرگوچی کے مقام سے تشریف لائے تھے جو درگ اور موسیٰ خیل کے پاس بلوچستان میں واقع ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام زکریا بن عبداللہ وہاب بن عمر بن خان محمد تھا۔ آپ کی والدہ کا نام زلیخا تھا۔ آپ کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا، جن کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں، بی بی حلیمہ، بی بی حوا، بی بی فاطمہ، بی بی بائی۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1769 اور تاریخ وفات 1850 ہے۔ آپ 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ کا عرس مبارک صفر کی 5، 6، 7 کو ہوتا ہے۔ آپ 1799 میں گڑگوچی سے توسہ شریف تشریف لائے تھے۔ آپ کو پیر پٹھان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے عنایت فرمائے، خواجہ گل محمد توسوی، خواجہ درویش محمد توسوی، جو آپ کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی ویسے تو بہت ساری کرامات تھی، لیکن ایک کرامت کا ذکر کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید نائی تھا جو آپ کے بہت زیادہ قریب رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 4 سال کا، وہ گم ہو گیا۔ اس نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکا۔ ایک دن وہ حضرت شاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن وہ حضرت شاہ سلیمان سے اس کا ذکر نہ کر سکا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بات کو 18 سال بیت گئے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، شاہ صاحب کی باتیں کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جا، میں شاہ صاحب کو نہیں مانتی، میں تب مانوں گی جب وہ میرا بیٹا مجھے واپس لا دے گا۔ اس نائی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوئی۔ وہ پریشانی کی حالت میں حضرت شاہ سلیمان کے پاس تشریف لے گیا۔ حضرت شاہ سلیمان کے پاس محفل لگی ہوئی تھی، وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ محفل ختم ہونے کے بعد حضرت شاہ سلیمان توسوی نے اس نائی سے کہا کہ آپ میرے بال کاٹ دیں۔ آپ کی ویسے بھی عادت تھی کہ آپ سر کے بال منڈوا کے رکھتے تھے، یعنی گنجا رہا کرتے تھے۔ تو نائی نے دائیں سائیڈ سے سنت کے مطابق بال کاٹنا شروع کیے۔ بال کاٹتے وقت اسے اپنی بیوی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنے آپ پر بہت ضبط رکھا، لیکن اس کے پھر بھی آنسو جاری ہو گئے۔ جب وہ آنسو حضرت شاہ سلیمان پر گرے تو حضرت شاہ سلیمان نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے پھر سارا ماجرا آپ کو بتایا۔ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ، آج گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا بیٹا گھر آیا ہوا ہوگا۔ حضرت صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ حضرت صاحب کو آدھے بال کاٹے ہوئے چھوڑ کر گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ گھر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر لوگ جمع ہیں اور ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔
कुछ देर के बाद उस नौजवान को होश आया। कुदरत इलाही है कि इंसान के खून की कशिश एक दूसरे को पहचान लेती है। उन बाप बेटा ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। नाई ने अपनी बीवी को बुलाकर कहा कि मैं न कहता था कि मेरा मुर्शिद कामिल है। उस नाई ने अपने बेटे से कहा कि बताओ तुम गए कैसे थे और आए कैसे हो। तो उसने बताया कि मैं बचपन में खो गया था, मुझे कुछ याद ना रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक सिख घराने में था। सिख घराने के लोग उसे ये तो बताते थे कि वो इसे एक मेले से उठा के लाए थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कहाँ से उठा के लाए थे। उस लड़के ने बताया कि आज मुझे घर वालों ने खूब तैयार किया और एक अच्छी नस्ल का घोड़ा भी दिया। आज मैं तैयार होकर कहीं जा रहा था कि अचानक एक बाबा आया और एक हाथ से मेरा हाथ और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी और मुझे लाकर यहाँ छोड़ दिया। नाई के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, क्या तुम उस बाबे को पहचान लोगे? तो उसने कहा, जी, अगर वो हज़ारों में भी खड़ा हो तो मैं पहचान लूँगा, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत। दूसरा ये कि उसके सर के आधे बाल थे और आधा गंजा था। नाई ने ये बात सुनी तो वो ज़ोरों कतार रोने लगा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए और आपके ज़िंदगी में जो भी दुख और मुसीबतें हैं उन्हें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।